بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. گرامی قدر معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور معزز مہمانان اعظام، آپ حضرات اس اجلاس میں شرکت فرما رہے ہیں جس کا عنوان حفظ قرآن اور استقبال رمضان ہے. ان دونوں موضوعات پر مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کی توفیق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں گوش گزار کی جائیں گی. قرآن کریم اللہ رب العزت کی نہ صرف یہ کی کتاب ہے، بلکہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے. قرآن کریم کے نزول سے پہلے اللہ رب العزت نے انبیاء کو، رسولوں کو جو کتابیں دیں وہ محض کتاب تھی. تورات، زبور، انجیل وغیرہ کتابیں الہی تو تھیں، کلام الہی نہیں تھی. قرآن کریم وہ مقدس ترین کتاب کا نام ہے جو کتاب الہی ہونے کے ساتھ ساتھ کلام الہی کی حیثیت بھی رکھتا ہے. یہ کوئی معمولی شرف اور سعادت کی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ مقدس کلام ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کا وہ مقدس کلام ہمارے کانوں کے ذریعے دلوں میں اترتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جیسی لازوال اور مقدس کتاب کے امتیازات اگر تلاش کیے جائیں تو بے شمار ہیں. ان میں سے میں کچھ امتیازات آپ حضرات کے سامنے، بالخصوص ان طلبہ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز ہوئے ہیں، اور بالخصوص ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو قرآن کریم کے سلسلے میں کچھ سننا چاہتے ہیں. قرآن کریم کے سلسلے میں سب سے بڑا اور سب سے اہم امتیاز یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. معجزہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو انسانی طاقت سے باہر ہے، جو دوسروں کو عاجز کر دے. قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جس کی نظیر نہ عرب پیش کر سکے، نہ عجم کا کوئی علاقہ اس کی نظیر پیش کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
بہت سارے انبیاء کو بہت سارے معجزات ملے، لیکن وہ سارے معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک معجزے کے سامنے ٹک نہیں پاتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء کرام کو جو معجزات ملے وہ ان انبیاء کے اس دنیا سے رخصت فرما جانے کے ساتھ ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا، عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ وہ اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اس سے راستے نکل پڑتے تھے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو اور بغل کے اندر رکھتے تھے تو ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت فرمانے کے ساتھ وہ معجزہ بھی چلا گیا۔ آج وہ معجزہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزات دیے، نابینا کو بینا کر دینا، جسے سفید داغ ہے اسے اچھا کر دینا، مردوں کی مسیحائی کر دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت فرمانے کے ساتھ وہ معجزے بھی چلے گئے۔ لیکن قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عالمی آفاقی اور زندہ معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود وہ معجزہ آج بھی ہمارے سامنے زندہ ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ معجزہ تا قیامت موجود رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ علمی معجزہ ہے جو سدا بہار ہے، جو زندہ ہے، تابندہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ قرآن کریم کا دوسرا امتیاز، قرآن کریم اللہ رب العزت نے انسان کو جو دل دیا ہے، جو مرکز محبت الہی ہے، اور انسان کے تمام جسم کے اعضاء کو وہی کنٹرول کرتا ہے۔ اگر دل اچھا تو سب کچھ اچھا، دل خراب تو سب خراب۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان هذه القلوب تصدع، کہ یہ دل جو انسان کے سینے میں ہے یہ زنگ آلود ہوتا ہے۔ کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے لوہا جب پانی لگ جائے تو اس میں زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے ہی گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے دلوں میں بھی زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وما جلاؤها، دلوں کی صفائی کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے انسان کا دل تندرست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور پھر وہ توانائی اور وہ قوت و طاقت پورے جسم میں سپلائی ہوتی ہے۔ آج انسانوں کے جسم کی بہت ساری جو کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ دل کی خرابی ہے، اور دل کی خرابی اس لیے ہے کہ ہمارا رشتہ تلاوت قرآن سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم جسمانی طاقت کا سبب بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلام مانگ آؤ تاکہ وہ گھر کا کام کرے، تمہیں جو تھکن ہو جاتی ہے اس سے وہ غلام تمہیں بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا۔
کہ 33 بار یہ 33 بار یہ 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سو جایا کرو، ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی تعریف اور تقدیس پر مشتمل جو کلام ہوتا ہے اس سے جسم کو طاقت ملتی ہے، تھکن دور ہوتی ہے۔ قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات اور صفات پر مشتمل ایک کلام ہے۔ اگر اس کی تلاوت پابندی سے کی جائے تو ہمارے دلوں کی طاقت لوٹے گی اور اس طاقت کے ذریعے پورا جسم توانا اور تندرست ہوگا۔ یہ قرآن کا امتیاز ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، صرف قرآن کے بارے میں فرمایا۔ یہ وہ امتیازات ہیں قرآن کریم کے جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑے رکھیں۔ یہاں حفظ کے طلبہ بھی ہیں اور حفظ کی تکمیل کرنے والے طلبہ بھی ہیں۔ ان سے کچھ گزارشات کہ آپ نے جو حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی سعادت اور بہت بڑے شرف کا سرچشمہ ہے، اور آپ کی منزل ختم نہیں ہوئی۔ حفظ قرآن کے بعد آپ کی اور منزلیں بھی ہیں۔ آپ حافظ قرآن بن گئے، یہ پہلی منزل کی تکمیل ہوئی، ابھی اور منازل باقی ہیں۔ آپ کی دوسری منزل ہے عالم قرآن بننا۔ آپ حافظ قرآن بن گئے، اب عالم قرآن بننا ہے۔ قرآن کریم کے معانی کو سیکھنا ہے، قرآن کریم کے پیغام کو سیکھنا ہے، اس کے الفاظ جسے تجوید اور ترتیل کا نام دیا جاتا ہے وہ سیکھنا ہے۔ تو جتنے حافظ قرآن ہیں ان کی اب دوسری منزل یہ ہے کہ وہ عالم قرآن بنیں۔ جب عالم قرآن بن جائیں گے تو اب آپ کی تیسری منزل ہے عامل قرآن بنیں، یعنی قرآن کریم کے جو اوامر ہیں، قرآن کریم کے جو احکام ہیں اس پر عمل کریں اور ناخواندہ لوگوں تک ان باتوں کو، ان احکام و مسائل کو، اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ تو آپ کی یہ تیسری منزل ہے کہ آپ عامل قرآن بھی بنیں۔ حفاظ کرام کے جو فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، عام طور سے اور اکثر روایتوں میں عمل کی قید لگی ہوئی ہے۔ مثلا حافظ قرآن کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی ایسی ہوگی کہ اگر اس تاج کو اس دنیا میں اتار دیا جائے، سورج کو ختم کر دیا جائے، تو جتنی روشنی ایک سورج کی ہوتی ہے اور اس سورج کو ایک کمرے میں قید کر دیا جائے تو جتنی روشنی اس سورج کی ہوگی اس سے زائد روشنی اس تاج کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب حافظ کے والدین کے تاج کے ذریعے اعزاز کا یہ عالم ہے تو حافظ قرآن کے سر پر جو تاج سجایا جائے گا اس کی روشنی اور اس اعزاز کا کیا عالم ہے، ہم اس کا تصور اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ عامل قرآن حافظ کے لیے ہے جو عمل بھی کرتا ہے، اور جب یہ منزل طے ہو جائے تو آپ کی چوتھی منزل ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے عاشق قرآن بننا۔ حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن کے بعد آپ کو عاشق قرآن بننا ہے، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ جب عاشق کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو وہ معشوق کے ہی تذکرے کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے۔
اگر اس کا ذکر نہ ہو تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایسی محبت اور ایسا عشق قرآن کریم کے ذریعے ہر حافظ قرآن کو ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآن کریم کا تقاضا بھی ہے، قرآن کریم کا حق بھی ہے۔ صحابہ کرام کو جیسا عشق تھا، میں ایک واقعہ نقل کروں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ، ایک موقع پر غزوے سے واپسی کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں پہرے داری کے لیے ان دونوں کو ایک جگہ کھڑا کیا۔ دونوں نے طے کیا آدھی رات آپ آدھی رات میں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری پہلے مقرر کی اور سوچا کہ جب پہرے داری ہی کرنی ہے تو لاؤ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ چنانچہ نماز کی نیت باندھ لی۔ دشمن نے دیکھا کہ یہ تو نماز میں ہے، چنانچہ تیر چلایا۔ ایک تیر ان کے جسم میں لگا، لیکن حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت جو نماز کے اندر کر رہے تھے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، چوتھا تیر لگا، اور آپ برابر نماز میں قرآن پڑھتے رہے۔ اس کے بعد سلام پھیر کر اپنے ساتھی کو جگایا۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں جگایا؟ جواب سنیے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے نماز شروع کی، قرات شروع کی، تو میں نے سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کی۔ تیر لگنے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب سورۃ الکہف میں نے شروع کی ہے تو ختم کر کے ہی چھوڑنا ہے، لیکن میں نے سلام اس لیے پھیر دیا کہ جس مقصد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں کھڑا کیا ہے کہیں وہ مقصد فوت نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج ایک مچھر ہمیں کاٹ لے تو ہماری تلاوت میں فرق آ جاتا ہے۔ ہم پہلے مچھر کو مارتے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پے در پے کئی تیر لگ گئے، لیکن قرآن کریم کے عشق نے انہیں زندہ رکھا، زخم کے احساس کو ختم کر دیا۔ حفاظ کرام کو بھی ایسے عشق کی ضرورت ہے، بلکہ عام مسلمانوں کو بھی قرآن کریم سے ایسے عشق کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جو وقت ہے، ایسا وقت تھا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھے، آپ کا خون قرآن کریم کے ورق پر پڑا، ایسا عشق تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں سورۃ البقرہ، سورۃ الانعام پڑھ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقرؤ امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا۔ وہ قرآن کے ایسے عاشق تھے کہ رب کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ قرآن ان کے سامنے پڑھیے۔ ان کو جب معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو مارے خوشی کے رونے لگے۔ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اتنے سارے صحابہ کرام میں اللہ رب العزت نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ یہ سعادت اور یہ شرف اسی عشق قرآن کا مرہون منت تھا۔ تو حافظ قرآن یا عوام سب کے لیے قرآن کریم سے عشق بے انتہا ضروری ہے۔ تو حافظ قرآن کو عالم قرآن بننا ہے، پھر عامل قرآن بننا ہے، پھر عاشق قرآن بننا ہے، اور اخیر میں خادم قرآن بننا ہے۔ خدمت قرآن بھی سب سے بڑی سعادت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بددینی اور بے دینی اور دین بیزاری کے اس دور میں خدمت قرآن کو معمولی چیز سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ خدمت قرآن سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم نے کتنی مرتبہ سنا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ خدمت قرآن یہی قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے۔ قرآن کریم نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اہل علم
اور جو نہیں پڑھتے ہیں یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ خدمت قرآن کریم بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ سب نیت کر لیں کہ ہمیں خادم قرآن بھی بننا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے کو کیا ملتا ہے؟ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں قرآن کریم کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے وہ حفاظ کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے ہیں۔ یہ جواب اپنی جگہ صحیح ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ رب العزت نے ان حفاظ کے لیے یہ طے کر رکھا ہے کہ دنیا کی کوئی شخصیت قرآن کریم کے ان کے سینوں میں قرآن کریم کا محفوظ ہو جانا، اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا ہے۔ اگر اس کی کوئی قیمت لگائے گا تو رب کائنات ہی لگائے گا، جس کا یہ کلام ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ کیا دیں گے؟ یہ تو خود محتاج بندے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک طالب علم، حفظ قرآن کا طالب علم تھا، اس کو کسی دنیا دار نے کہا، ارے تم کیا پڑھتے ہو، اس سے کیا ملے گا؟ اس طالب علم کے دماغ میں بھی یہ بات آئی کہ بھائی اس سے کیا ملے گا، کتنی تنخواہ ملے گی؟ صبح کو اپنے استاد محترم سے کہا ایسی ایسی بات ہے۔ استاد نے اس کو ایک پتھر دیا، کہا کہ جاؤ سبزی بیچنے والے سے کہنا کہ یہ سبزی دے دو اور اس کے بدلے میں یہ پتھر دینا۔ وہ گیا، اس نے مختلف سبزیاں خریدی اور بدلے میں وہ پتھر دیا۔ سبزی فروش نے وہ ساری سبزیاں چھین لی اور کہا کہ واپس جاؤ، پتھر سے کہیں سبزی اور ترکاری خریدی جاتی ہے؟ واپس آ گیا۔ استاد محترم کو واقعہ بتایا۔ استاد محترم نے دوسرے دن کہا کہ یہ پتھر کسی صراف کی دکان میں لے جانا اور اس سے بس اتنا پوچھنا کہ اس کی کتنی قیمت ہے، بیچنا نہیں۔ وہ گیا، صراف نے جب وہ پتھر دیکھا تو اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کہا کہ اس علاقے میں تو ایسا قیمتی موتی اور ایسا پتھر تو کہیں نہیں پایا جاتا ہے، اس کی مالیت تو لاکھوں میں ہے۔ آ کر استاد محترم سے بتایا، استاد نے اس کو سمجھایا کہ تمہارے سینے میں جو قرآن کریم محفوظ ہے، دنیا قیمت اس لیے نہیں لگا سکتی ہے کہ وہ قرآن کریم کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہے۔ قرآن کریم کی قدر و قیمت سے اس کلام کا مالک رب کائنات واقف ہے، وہی تمہاری قیمت لگائے گا۔ اور قیمت کیسی؟ حفاظ کرام سے اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرا، پڑھتا جا، ورتقی، چڑھتا جا، اور پڑھ بھی کیسے؟ تیز رفتار نہیں، آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا، جہاں تو آخری آیت ختم کرے گا تیری منزل وہی ہوگی۔ ایک ادنا درجے کے جنتی کو جو جنت دی جائے گی وہ اس دنیا سے بھی بڑی ہوگی۔ حافظ قرآن کریم کی اتنی ساری آیتوں کو ختم کرنے کے بعد جس مقام پر پہنچے گا اس کے مقام کا اندازہ ہم اس دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ تو آپ سب کو خادم قرآن بننا ہے، اور وہ صاحب اولاد جن کے بچے ہیں، ایک ہوں یا ایک سے زائد ہوں، وہ بھی نیت کر لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن سے لے کر عالم قرآن، عامل قرآن، عاشق قرآن اور خادم قرآن بنانا ہے۔ یہ سعادت اور یہ شرف کوئی معمولی سعادت اور شرف نہیں ہے، یہ سب نیت کر لیں۔ آخری بات استقبال رمضان کے سلسلے میں، رمضان المبارک کے سلسلے میں اور حفظ قرآن کے سلسلے میں اگر کوئی مختصر بات کہی جائے تو وہ یہی کہ رمضان کا قرآن سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ جس قرآن کا ابھی ذکر ہوا وہ قرآن اسی رمضان میں نازل کیا گیا، اور اس رمضان کی جن راتوں میں نازل کیا گیا یعنی شب قدر، وہ رات بھی اسی رمضان کا حصہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے اور اسے رمضان المبارک کے استقبال میں قرآن کریم کی تلاوت کی رفتار اور مقدار بڑھا دینی چاہیے۔
وہ اپنے آپ کو تیار کر لے رات کی تراویح میں قرآن کریم سننے کا اور دن کے اندر اپنے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کا۔ استقبال رمضان کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے ہی رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ رجب کا چاند دیکھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کی دعائیں مانگا کرتے تھے، برکت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی مانگنا چاہیے۔ شعبان المعظم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے استقبال میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمت والوں کو کچھ نہ کچھ روزے رکھنے چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو ابھی اپنے اکابر اور خصوصی مہمانان معظم سے بھی بہت سی باتیں سننی ہیں۔ میں نے چند باتیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے تمام طلبہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے والدین کو سلام اور محبت کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں مدرسہ عظمت القرآن کے تمام ذمہ دار حضرات اور اساتذہ کرام کا کہ مجھ جیسے طالب علم کو اپنے اس عظیم الشان جلسے میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا